یوکے میں اسائلم لینے کے لیے لوگ قادیانی ہو رہے ہیں۔ آج آپ کے ساتھ انتہائی ایک اہم موضوع لے کر حاضر ہوئی ہوں کہ مخالفین احمدیت اکثر جماعت احمدیہ پر اعتراض کرتے نظر آتے ہیں۔ آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ جماعت احمدیہ پر الزامات لگائے جاتے ہیں کہ یہ یورپ کا ویزا دیتی ہے، رشتے بھی کرواتی ہے اور بیرون ملک جانے کے لیے انتظامات بھی کرواتی ہے۔ یہ تین بنیادی باتیں بطور الزام پیش کی جاتی رہی ہیں۔ اگر کوئی شخص جماعت احمدیہ میں شامل ہو جائے تو اسے یہ سہولیات ملتی ہیں۔ تو اس پہ میں آج آپ کے ساتھ کھل کر بات کروں گی اور آپ کو اس سے آگاہ کروں گی کہ ایسا واقع میں ہوتا ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور راز ہے۔ ہم اس کا کئی مرتبہ جواب بھی دے چکے ہیں کہ جماعت کی طرف سے بڑی تفصیل اور وضاحت کے ساتھ ان الزامات کی تردید کی جا چکی ہے کہ اور مخالفین اپنے منہ سے اس چیز کا کیا اعتراف کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ کافی دنوں سے فیس بک پر ایک پوسٹ جو ہے گردش کر رہی تھی، جو میں آپ کے ساتھ اس وقت اسکرین پر بھی شیئر کر رہی ہوں۔ یہ چودھری علی حسن صاحب کی پوسٹ ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ برطانیہ میں طلبہ قادیانی بننے لگے ہیں۔ پاکستان سے جانے والے کچھ طلبہ یوکے جا کر اپنا مذہب تبدیل کر کر قادیانی بن رہے ہیں۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ پہلے ایک ٹرینڈ یہ بھی چلا تھا کہ طلبہ یونیورسٹی کی فیس نہیں دیتے تھے بلکہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ ہم جنس پرست ہیں اور پاکستان میں ان کی جان کو خطرہ ہے، اس لیے انہیں پناہ دی جائے۔ مگر افسوس، اب ایک نیا اور ان کے مطابق زیادہ افسوسناک ٹرینڈ جو سامنے آ رہا ہے کہ طلبہ احمدی بننے لگے ہیں۔ مزید وہ کہتے ہیں کہ انہیں اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ لوگ خود کو ہم جنس پرست ظاہر کر رہے تھے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ احمدی بننے لگے ہیں کیونکہ اب ان کے کیسز مسترد ہونے لگے ہیں۔ وہ یہ بھی الزام لگا رہے ہیں کہ یہ قوم پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ پہلے ڈالر کے لیے اپنی عزت بیچتے تھے اور اب مذہب بھی تبدیل کر رہے ہیں۔ یہ پوسٹ فیس بک پر بہت زیادہ وائرل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور لوگوں نے اسے سچ سمجھ کر خوب شیئر اور لائک بھی کیا ہوا ہے۔ احمدی بن کر اسائلم لینے کی بات بھی کی جا رہی ہے، لیکن یہاں ایک اہم بات سمجھنے کی ہے کہ یوکے یا دیگر یورپی ممالک کی امیگریشن ادارے اتنے سادہ نہیں ہوتے۔ کوئی بھی شخص آ کر صرف یہ کہہ دے کہ میں احمدی ہوں اور اسے فوراً پناہ مل جائے۔ ان ممالک میں ہر کیس کی مکمل تحقیقات کی جاتی ہے، ہر دعوے کی تصدیق ہوتی ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ آیا وہ شخص واقعی اس پس منظر سے تعلق رکھتا ہے یا نہیں۔ صرف دعویٰ ہی کافی نہیں ہوتا بلکہ ٹھوس شواہد درکار ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا کوئی بھی شخص آسانی سے احمدی ہونے کا دعویٰ کر کے اسائلم حاصل کر لیتا ہے حقیقت کے خلاف ہے۔ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں اگر مخالفت کرنی ہے تو سچ کے ساتھ کریں۔ جھوٹ اور غلط معلومات کے ذریعے مخالفت کرنا خود اپنے موقف کو کمزور کرتا ہے۔ جب لوگ تحقیق کرتے اور حقیقت کے قریب آتے تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ بتایا گیا تھا وہ درست نہیں تھا۔ پھر ان کے ذہن میں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ مخالفین نے آخر جھوٹ کیوں بولا۔ یہی چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہو جاتی ہے کیونکہ جب کوئی شخص تحقیق کے بعد ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اسے خود بتاتے ہیں کہ جو الزامات آپ نے سنے وہ درست نہیں ہیں بلکہ اس کے برعکس حقیقت ہے۔ اس سے اس کے ذہن میں پہلا سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ اگر مخالفین نے جھوٹ بولا ہے تو کیوں بولا ہے۔ ہم انہیں یہی سمجھاتے ہیں کہ مخالفت کرنی ہے تو سچ کے ساتھ کریں، حقائق بیان کریں، غلط معلومات پھیلانے سے گریز کریں کیونکہ اس سے آپ کا اپنا موقف کمزور ہوتا ہے۔ گریز کریں کیونکہ اس سے آپ کا اپنا ہی موقف کمزور ہوگا۔ آج کل یوکے، کینیڈا، امریکہ اور دیگر ممالک میں جہاں بھی اسائلم کے کیسز ہوتے ہیں وہاں مکمل چھان بین کی جاتی ہے۔ اس لیے یہ تاثر دینا کہ لوگ آسانی سے احمدی بن کر پناہ حاصل کر لیتے ہیں یہ درست نہیں ہے۔ احمدیت میڈیا پوائنٹ کی طرف سے ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ احمدیوں کے خلاف اس طرح کے بے بنیاد الزامات لگانا نہ صرف حقیقت کے خلاف ہے بلکہ معاشرے میں مزید غلط فہمی اور نفرت کو جنم دیتا ہے۔ جیسا کہ اوپر بھی بیان کیا گیا ہے، اسائلم کے معاملات میں مکمل تحقیق اور تصدیق کی جاتی ہے، لہٰذا کسی بھی فرد کا محض دعویٰ کافی نہیں ہوتا۔
احمدی مسلمان اپنے ایمان اور عقائد کی بنیاد پر زندگی گزارتے ہیں، نہ کہ دنیاوی فائدے کے لیے مذہب کو استعمال کرتے ہیں۔ چند افراد کے ممکنہ ذاتی عمل کو پوری جماعت سے جوڑ دینا انصاف کے تقاضوں کے بالکل خلاف ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ سنی سنائی باتوں کی بجائے تحقیق کریں، سچائی کو جانیں اور اختلاف کے باوجود انصاف، دیانت اور احترام کو برقرار رکھیں۔ یہی اسلام کی اصل تعلیم ہے۔ احمدی مسلمان بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں اور انہیں بھی وہی بنیادی انسانی حقوق حاصل ہونے چاہیے جو ہر شہری کو حاصل ہوتے ہیں۔ کسی بھی فرد یا جماعت کو محض مذہبی اختلاف کی بنیاد پر نشانہ بنانا نہ صرف ناانصافی ہے بلکہ یہ انسانیت اور انصاف کے اصولوں کے بھی خلاف ہے۔ اسلام امن، رواداری، سچائی کا درس دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کے حقوق کا احترام کریں اور نفرت کی بجائے انصاف اور محبت کو فروغ دیں۔ اللہ تعالی ہمیں حق بات کہنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید نئی اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بروقت آپ کو مل سکے۔ ناظرین، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور احمدیت میڈیا پوائنٹ کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔